دیکھیں میں نہیں سمجھتا میں بطور صحافی کہ میں اتنا اہم ہوں کہ عمران خان کوئی مجھے فون کرے گا. ہم سمجھتے ہیں آپ کو. آپ سے خان صاحب نے کیا پوچھا؟ میں یاد کروا دوں ذرا. مطیع اللہ آپ کیوں اٹھائے گئے تھے؟ تو آپ نے کہا خان صاحب اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ جو باتیں ان دن آپ اب کر رہے ہیں میں ان دنوں کر رہا تھا. عمران خان کو ہٹایا جانا درست تھا آپ کے نزدیک؟ ابھی جو ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں جو ہرا. دیکھیں ہمارے ملک میں یہ عدم اعتماد کی ایک تحریک آئی. عمران خان کو ہٹائے جانے پہ کوئی افسوس ہمیں نہیں ہوا. یہ نہیں کہ کوئی خوشی ہوئی, نہیں کوئی افسوس نہیں ہوا. نواز شریف کے ہٹائے جانے پہ افسوس تھا آپ کو؟ دیکھیں کوئی افسوس اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھیں جو 2014 میں ہوا نا, ہماری ساری میموری جو ہے نا میڈیا کی, یہ بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں, وہ 2014 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اس سے پہلے کی میموری ہمارے یہاں لاس ہو چکا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. 2014 میں جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, حامد میر صاحب کو گولیاں لگیں, حامد میر صاحب کو گولیاں لگی, تو وہ ایک دم سے ایک 2014 کے پیچھے والی میموری اریز ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل اور میڈیا کی. ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت نیگیٹو رول پلے کیا. جنرل کیانی کو ہم بھول گئے. ہم نے پھر جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام سے نئے سرے سے پھر جو ہے ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ ان لوگوں کا کیا منفی کردار تھا. تو اس کی وجہ سے ہم نے سٹارٹ جو ہوا وہ نواز شریف کو جس سازش کے تحت ہٹایا گیا, پناما بینچ میں جس طرح ججز بیٹھتے تھے, میں وہی بینگ کورٹ رپورٹر, سارے جو سینئر کورٹ رپورٹر تھے وہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سب ایک کھیل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا تلخی آ گئی ہمارے رویوں میں, ہمارے سوالات میں, کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے اور مطلب کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں. اور عمران خان اعلیٰ بنے اس ساری سازش اوکے پلیز کنٹینیو کریں. عمران خان اس ساری سازش کا اعلیٰ کار بنے, اور ہمارے لیے, ہم جیسے صحافیوں کے لیے عمران خان ایک اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار کے طور پہ آئے, اور ان کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں تھی, گرومنگ نہیں تھی. اس کا آپ نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ آج وہ خود بھی سائیڈ لائن ہوئے, ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ تباہ ہے, باوجود اس کے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے. اس سے زیادہ نالائکی ایک سیاسی لیڈر کی کیا ہوگی کہ عوام میں اتنا پاپولر ہے لیکن اس نے خود کو بھی ایک کنویں میں ڈال دیا ہے, اپنی جماعت کو بھی کنویں میں ڈال دیا ہے. اگر وہ صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے اور اپنے ایک دو دن اگر جیل ہو کے آ بھی جاتے, ادھر کون سا لیڈر جیل جا کے وہ پھانسی پہ چڑھ گیا, کون سا چڑھا, چلے جاتے تو قیامت تو نہ آ جاتی نا. انہوں نے اپنے آپ کو دیوتا بنا لیا اور پارٹی کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر دیا. اگر وہ سمپل یہ کہہ دیتے میں اکتوبر کا بھی انتظار کروں گا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے پاس تو عوام ہے, تو آپ مجھے بتائیں کوئی وجہ ہو سکتی تھی آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا. نواز شریف کا آپ ایکویٹل استعمال کرتے, آپ فرما رہے تھے کہ سازش کے تحت نواز نکلے, تو عمران والے معاملے میں آپ سیم نہیں سمجھتے, کوئی سازش تھی یا دیکھیں عمران والے معاملے میں ہوئے تھوڑا عمران, دیکھیں میری بات سنیں, عمران والی سازش, یہ سازش تسلسل سے چل رہی ہے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہا کہ 2014 میں سازش تھی یا 2018 میں تھی. عمران والی سازش تھی. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 2014 میں جو سازش شروع ہوئی, جنہوں نے شروع کی, وہ 2023 تک بھی جاری ہے اور جاری رہی. یہ سازش جو ہے 2014 سے شروع ہوئی, اور یہ کہنا کہ 2016 میں ہوئی, 17 میں نہیں ہوئی, 18 میں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سازش شروع جہاں سے ہوئی, اگر عمران خان یہ تسلیم کر لے کہ 2014 سے سازش شروع ہوئی تو کون ان سے ڈس ایگری کرے گا. ہم کہیں گے 2014 سے شروع ہوئی, 2018 میں بھی ہوئی اور وہ جاری رہی. اس سازش جو ہے تسلسل. آپ کہہ رہے ہیں رولا اس بات کا کہ وہ پبلکلی مان لیں اس بات کو. ہاں پبلکلی اپنی غلطیاں تسلیم کریں, اور ہم جیسے بھی کہیں گے ٹھیک ہے سب سے غلطیاں. پھر کیا فرق ہے کہ ڈان لیکس ہوا تو مشاہد اللہ خان صاحب کی قربانی, پرویز رشید صاحب کی قربانی, اور پھر 5-0 سے گھر چلے گئے. پھر آپ ڈرا کریں اگر نواز شریف صاحب کا, عمران خان صاحب کا, ظاہر ڈرا کریں, دونوں نے کمپرومائز کیے, تو پھر دونوں کا دیکھ لیں فرق کیا ہے. پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ سازش جو 2014 سے شروع ہوئی یہ نہیں ختم نہیں ہوئی کبھی بھی, یہ جاری رہی. لیکن عمران خان کہتے ہیں نہیں 2018 میں سازش شروع ہوئی. یہاں پہ آ کے جو ہے نا یہ بات نہیں مانی جاتی. عمران خان اگر آپ کو فون کریں اور فون کر کے کہیں کہ مطیع اللہ میں آپ کے سامنے یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب والی سازش بھی تھی, اور جیسے آپ فرمائیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا میں بطور صحافی کہ میں اتنا اہم ہوں کہ عمران خان کوئی مجھے فون کرے. ہم سمجھتے ہیں آپ کو. نہیں دیکھیں, آپ نے پوچھا تھا عدالت میں مکالمہ ہوا تھا کہ آپ کیوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سے خان صاحب نے کیا پوچھا, میں یاد کروا دوں ذرا. دیکھیں جنرل باجوہ بھی فونیں کرتے رہتے ہیں, سرگوشیاں کرتے رہے صحافیوں سے, اور ساروں نے کالم لکھے, انٹرویوز لکھے, باجوہ نے یہ کہا, باجوہ نے وہ کہا, اس سے کوئی فرق نہیں. خان صاحب نے آپ سے پوچھا کہ مطیع اللہ آپ کیوں اٹھائے گئے تھے, تو آپ نے کہا خان صاحب اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ جو باتیں ان دن آپ اب کر رہے ہیں میں ان دنوں کر رہا تھا. ایگزیکٹلی میں نے یہی ہوا تھا نا, یہی کہا.